بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ذوالقرنین کی شناخت ڈسکس کی تھی کہ کیسے پوری دنیا کے کلچرز اور مائتھولوجیز میں ہمیں ایک ایسے شخص کی داستان ملتی ہے کہ جو دو سینگوں والا ہے، منصف ہے، انصاف پسند ہے، بادلوں میں سفر کرتا ہے، آسمانوں سے اترتا ہے، تعمیرات کے فن سے واقف ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جو آج سے 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہماری اس دنیا میں آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس شخص یعنی ذوالقرنین کی تعمیرات کے ساتھ ایک عجیب سی وابستگی نظر آتی ہے۔ آپ غور کریں کہ جہاں جہاں کسی اہم تعمیر کی بات ہو وہاں وہاں ذوالقرنین نظر آتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کہ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تب ذوالقرنین نظر آئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا دور کہ جب یروشلم میں دوسرا ہیکل تعمیر ہونے کے قریب تھا تب بھی ذوالقرنین ہماری اس دنیا میں نظر آئے۔ اور پھر یاجوج اور ماجوج کی دیوار کی تعمیر کے جو ذوالقرنین نے بذات خود کی تھی، اور جو کہ انشاءاللہ میں آگے چل کر ڈسکس بھی کروں گا۔ الغرض جب بھی کسی اہم تعمیر کی بات ہوتی ہے ذوالقرنین ہماری اس دنیا کو وزٹ کرتے ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ذوالقرنین کے پہلے سفر کو ڈسکس کریں، میں پچھلی قسط کی کچھ اہم باتیں ایک دفعہ دہرا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کمنٹس میں نوٹ کیا ہے کہ ہر ویڈیو پر کچھ ویورز نئے ہوتے ہیں، فرسٹ ٹائمرز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اس چینل کی فیملی میں ویلکم کرنے کے علاوہ ویڈیو کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دینا میرا اخلاقی فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ ایک سیریز ہے، اور سیریز میں جب تک کسی ویڈیو کو کانٹیکسٹ پتہ نہ ہو تو اس ویڈیو کو سمجھ پانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف میں وہ مقام کہ جہاں سے ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اسٹیبلش کیا تھا، اسے قوت دی تھی، طاقت دی تھی۔ اب یہ آیت ہمیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذوالقرنین نے ہماری دنیا کو ایک مرتبہ 4,500 سال پہلے وزٹ کیا تھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے لوہے کی ایک دیوار بھی بنائی تھی، اور یہ دیوار محض کسی کا راستہ روک دینا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھا۔ اور جو بات بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ جب ذوالقرنین ہماری دنیا میں آئے تب تو ابھی آئرن ایج شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی لوہے کا استعمال شروع بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی ذوالقرنین لوہے کے استعمال سے واقف تھے۔ کیسے؟ اِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں اسٹیبلش کر دیا تھا، یعنی عام الفاظ میں اسے دوسروں سے بہتر نالج دے دیا تھا۔ اسی لیے تو جب وہ ہماری دنیا میں آئے تو ان سے انسپائرڈ ہو کر مصریوں نے، اینشینٹ ایجپشنز نے اپنا ایک دیوتا آمون ڈیزائن کر لیا تھا۔ یہ لفظ آمون ہے، حامان نہیں، آمون یعنی دو سنگوں والا۔ اور شروعاتی فیرو ڈائنیسٹیز یعنی شروع کے فرعین کے دور میں آمون کی سکن ٹون نیلی یعنی بلو پینٹ کی جاتی تھی، یہ سمبلائز کرنے کے لیے کہ جس دو سینگوں والے کا نام لیا جا رہا ہے وہ نیلے آسمان سے آیا تھا۔ اور جب 18ویں صدی میں ہم نے اینشینٹ ایجپشنز کے ہائیروگلیفکس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک بات کو مس ٹرانسلیٹ کر گئے۔ اینشینٹ ایجپشنز نے آمون کے متعلق لکھا تھا کہ دو سینگوں والا دیوتا جو بنانے والا ہے، اور آرکیالوجسٹس اسے مس ٹرانسلیٹ کر گئے اور ترجمہ یہ کر دیا کہ دو سینگوں والا دیوتا کہ جو تخلیق کرنے والا ہے، یعنی لارڈ آف کریشن، جس سے آج تک یہی سمجھا جاتا رہا تھا کہ شاید اینشینٹ ایجپشنز آمون کو ایک کریٹر گاڈ مانتے تھے۔ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے تو بڑی سادگی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ دو سینگوں والا دیوتا کہ جو بنانے والا ہے، یعنی تعمیر کرنے والا ہے،
لارڈ آف کریشن نہیں بلکہ لارڈ آف کنسٹرکشن، اور یہ ترجمہ بات کے معنی کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور انہی ذوالقرنین سے پھر قدیم مصریوں نے، اینشینٹ ایجپشنز نے تعمیر کے گر سیکھ لیے اور پھر اہرام مصر تعمیر کیے۔ انہیں باقی دنیا پر ایک ایج مل گیا اور پھر وہ لوگ نوبیا تک فتوحات کرتے چلے گئے۔ یہ تھے پچھلی قسط کے کچھ اہم پوائنٹس، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری آج کی قسط۔ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے جو مختلف دنیاؤں میں سفر کر رہے تھے، اور اسی سفر کے دوران وہ ہماری دنیا میں بھی آئے۔ اب ان کے متعلق جہاں تک انفارمیشن میں آپ کو دے سکتا تھا وہ میں نے دے دی۔ اب اس سے آگے کہ وہ فرشتہ تھے یا انسان، نبی تھے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ صحابہ میں بھی اس حوالے سے ڈویژن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقرنین کو فرشتہ سمجھتے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ لہٰذا ذوالقرنین کی شناخت کے متعلق جتنا ہم نے جاننا تھا وہ ہم نے جان لیا، اور اب ہم چلتے ہیں اس دنیا کی طرف کہ جہاں اپنے پہلے سفر میں ذوالقرنین بذات خود گئے تھے۔ بائی دا ویز ایک سوال کہ ذوالقرنین ان دنیاؤں کو کیسے وزٹ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر، پاکستانی انڈیپینڈنٹ ریسرچر مسٹر ساحل ادیم کو اس حوالے سے بات کرتے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو سبب عطا کیے تھے۔ ایک بڑی اچھی ایکسپلینیشن تھی، کیونکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو ہر چیز کے لیے سببہ دے دیے تھے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سببہ کا ٹیکنیکل مطلب ایک رسی ہوتا ہے، یا پھر وہ چیز کہ جسے پکڑ کر آپ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ساحل ادیم کی یہ ایکسپلینیشن بغیر کسی شک کے بہت اچھی ایکسپلینیشن تھی، کیونکہ یہ ایکسپلینیشن اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز یا میڈیم کو استعمال کر کے نیچے ہماری دنیا میں آئے، اور پھر کسی نہ کسی چیز کو استعمال کر کے واپس کہیں اور چلے گئے۔ اور اب ہم آتے ہیں ان کے سفر کی طرف۔ دو جگہیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہمیں کنفرم ہے کہ ذوالقرنین وہاں گئے تھے، کیونکہ ان جگہوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ اور ان میں سے پہلی جگہ ہے وہ کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، اور آج کی اس قسط کے اندر ہم اسی جگہ کے متعلق جاننے والے ہیں۔ سورہ کہف کے مطابق ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، اور اس کے قریب انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دے دی کہ ان کے ساتھ تم اچھا یا برا جو چاہے سلوک کرو۔ یہ جگہ کہاں تھی اور یہ لوگ کون تھے، اس کے متعلق دو نظریات رائج ہیں۔ پہلا نظریہ یہ کہ یہ سفر اسی دنیا کا ہی تھا۔ ذوالقرنین دراصل مغرب کی طرف گئے تھے، یہاں تک کہ وہ بلیک سی پہنچے، اور بلیک سی یعنی کالے سمندر کو اس کے نام کی وجہ سے ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ کالا سمندر یعنی بلیک سی ہی کالا کیچڑ ہوگا، اور وہیں ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا ہوگا۔ اور دوسرا نظریہ کہ جہاں لوگ وجدہ کے لفظ پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ ذوالقرنین پہنچے تو کسی ایسی ہی جگہ پر تھے کہ جہاں واقعی کالا کیچڑ تھا، لیکن انہیں ایسا وجدان ہوا، ایسا محسوس ہوا، ایسا لگا کہ جیسے سورج اس کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کو سورج افق سے نیچے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ پہلی بات کہ پوری آیت میں سمندر کا لفظ کہیں ہے ہی نہیں۔ بلیک سی تو کیا یہ کوئی بھی سمندر نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کو بلیک سی کی فوٹوز بھی دکھا دیتا ہوں۔ نہ تو یہ کہیں سے بلیک ہے اور نہ یہ کہیں سے کیچڑ کا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ ایک عام پانی کا بنا ہوا سمندر ہے۔ تو پھر اس کا نام بلیک سی کیوں ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں سمتوں کو آسان بنانے کے لیے انہیں رنگوں کے ساتھ منسوب کر دینے کا رواج ہے،
اور اس ٹیکنیک کو کلر ایسوسیشن کہتے ہیں۔ مثلا چائنا اور ترکک کلچر میں شمال کو بلیک کلر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ نام وجود میں آیا بلیک سی، یعنی شمالی سمندر، جبکہ اسلاوک کلچرز میں مغرب کو ریڈ کلر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نام وجود میں آیا ریڈ سی، یعنی مغربی سمندر۔ یہ سمندر کالے یا سرخ سمندر نہیں ہوتے، یہ صرف سمتوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کلر ایسوسیشن کا نتیجہ ہے۔ تو پھر وہ کیا جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا؟ اب یہ بات غور سے سنیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کعب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا اور اسے کہا کہ کعب سے پوچھنا کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے، کیا توریت میں اس کے متعلق کچھ ہے؟ تو آگے سے کعب نے جواب بھجوایا کہ وہ پانی اور کیچڑ میں چلا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ مغرب کیا ہے؟ اگر آپ نے میری حیرت کے دروازے سیریز دیکھی ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ بہرحال جب کعب کا یہ جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو اس وقت ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ واقعہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا کہ کعب نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اگر اس وقت میں کعب کے پاس ہوتا تو ان کی تائید میں تبا کے وہ شعر پڑھتا کہ جس میں اس نے ذوالقرنین کے سفر کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس آدمی نے تبا کے وہ اشعار پڑھے بھی۔ اب ان اشعار میں 3 الفاظ بہت اہم تھے: خلب، سات اور حرمد، یعنی مٹی، سیاہ اور کیچڑ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ یہ پوری بات بہت غور سے سن رہے تھے، اور اسی وقت انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اسے لکھ لو۔ اس ساری بات کا کیا مطلب ہوا؟ ابن عباس نے ایسی کیا اہم بات نوٹس کی کہ انہوں نے اسے وردی ٹو ریممبر سمجھ کر اپنے خادم کو لکھ لینے کا کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کسی صورت کسی سمندر کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ کسی ایسی جگہ کی بات کر رہے تھے کہ جو کالے کیچڑ کی طرح ڈینس ہے، کثیف ہے۔ پھر دوسری بات کہ عین حمیہ، یعنی وہ جگہ کہ جہاں ذوالقرنین نے سورج کو ڈوبتے دیکھا تھا۔ اس لفظ کی 2 قرتیں ہیں، ایک قرت عین حمیہ ہے اور دوسری قرت عین حامیہ ہے، اور یہ دونوں قرتیں علماء کے ہاں درست سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ضرور آ جاتا ہے۔ ایک قرت کا مطلب ہوتا ہے کالا گرم کیچڑ، اور دوسری قرت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گرم آگ۔ ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں، کالے کیچڑ جیسی ڈینس اور انتہائی گرم آنکھ کی شکل، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ 86 نمبر آیت پر آئیں۔ اذا بلغ مغرب الشمس، یعنی وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا۔ سورج کیا ہے؟ ایک ایسا ستارہ کہ جو ہم سے قریب ہے، ہم نے اس کا نام سورج یا شمس رکھا ہے۔ غروب کا مطلب کیا ہے؟ غروب کا مطلب ہوتا ہے گہری رنگت کا، یا پھر جذب کر لینے والا، یا پھر کھینچ لینے والا۔ اب ایک قدم پیچھے ہٹیں اور پینٹ ہونے والی اس خوبصورت تصویر کو اس کے پورے گرینڈیور کے ساتھ دیکھیں۔ آنکھ کی شکل میں ایک انتہائی گرم، جذب کر لینے والی، کھینچ لینے والی انتہائی ڈینس جگہ۔ What is this if not a black hole؟ اس سے زیادہ واضح اور کیا تعریف ہوگی کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر کسی بلیک ہول کے قریب ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے کسی سورج کو اس بلیک ہول کے اندر گرتے دیکھا تھا، عین حمیہ میں ڈوبتے دیکھا تھا، کسی بلیک ہول کو اپنے اندر ایک ستارہ جذب کرتے، اسے ڈیواور کرتے دیکھا تھا، اور اس دنیا کو دیکھا تھا کہ جو اس بلیک ہول کے قریب آباد تھی۔ اور اس دنیا کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ابن عباس نے کہا کہ کعب، جس جگہ سورج ڈوبتا ہے وہاں ایک بہت وسیع آبادی ہے جس کے شہر کے 12,000 دروازے تھے۔
اگر اس شہر کا اپنا شور نہ ہوتا تو وہ لوگ اس سورج کے ڈوبنے کی آواز تک سن لیتے، اور یہ وہ قوم تھی کہ جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر اور کہیں نہیں تھا سوائے ایک بلیک ہول کے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی بلیک ہول تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اس کا نام لے کر کیوں نہیں بتا دیا؟ تو ذرا سوچیں کہ بلیک ہول کو پہلی مرتبہ بلیک ہول کہا ہی آج سے 50 سال پہلے گیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ لفظ بلیک ہول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور بلیک ہول کو بلیک ہول ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ 20 جون سن 1756 کو بنگال کے نواب سراج الدولہ نے 14 بائی 18 فٹ کی ایک چھوٹی سی کال کوٹھڑی کے اندر 100 سے زیادہ انگریز قیدیوں کو قید کر کے کوٹھڑی کے دروازے بند کروا دیے تھے، اور چند گھنٹوں کے اندر، انفیکٹ 2 گھنٹے کے اندر چیخیں مارتے انگریز رات کے اندھیرے اور کال کوٹھڑی کی وحشت میں دم گھٹنے سے ہی مر گئے تھے۔ لیکن اس کال کوٹھڑی نے کسی انگریز کو اس رات باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ انگریزوں نے اس واقعے کو بلیک ہول میسیکر کا نام دیا تھا، اور اسی بھیانک واقعے سے انسپائرڈ ہو کر بلیک ہول کا نام بلیک ہول رکھا گیا، کہ ایک ایسی کالی سیاہ تاریک اور بھیانک جگہ کہ جو اپنے اندر سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ لیکن سچ کہوں تو 86 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بتا دیا ہے وہ سوائے بلیک ہول کے اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ آنکھ کی شکل میں ایک انتہائی گرم، جذب کر لینے والی، کھینچ لینے والی ڈینس جگہ، اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور بلیک ہولز کے پاس کون سی زندگی آباد ہو سکتی ہے، یہ تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ بلیک ہول آخر ہوتا کیا ہے؟ میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کیونکہ اپنی دریافت سے لے کر آج تک، یعنی پچھلے 100 سال سے بلیک ہول ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک رہا ہے۔ بالخصوص آج کل تو آپ میں سے تقریباً ہر شخص بلیک ہول کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا، یا اس نے کم سے کم بلیک ہول کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس لیے میں ان ویورز کے لیے صرف ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جو بلیک ہول سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ ہماری یہ کائنات، ہمارا یہ آسمان، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حیرت انگیز چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمیں اس میں نت نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو ہم نے آج سے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ روزانہ نئے سیارے، نئے ستارے اور پوری کی پوری نئی کہکشائیں مل رہی ہیں، لیکن کبھی کبھار ہمیں آسمان میں دیکھنے کے لیے ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں کہ جن کے راز ہم پر کبھی نہیں کھلتے۔ اور ایسی ہی ایک چیز ملی تھی آج سے 50 سال پہلے، اور جس کا فائل نیم ہے سگنس X1، ایک بلیک ہول، ایک ایسا عفریت کہ جس کے اندر گریوٹی یعنی کشش ثقل کی طاقت اس قدر زوردار ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے کچھ بھی گزرے یہ اسے اپنے اندر کھینچ لے گا۔ پوری دنیایں، پورے سورج اس کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن یہ جاتے کہاں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہی بات بلیک ہولز کو سب سے زیادہ پراسرار بناتی ہے، کیونکہ آج تک ان کا راز کبھی کسی کے اوپر کھل نہیں سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ بلیک ہول دوسری دنیاوں میں جانے کے راستے ہو سکتے ہیں، کوئی کچھ تھیوری پیش کرتا ہے اور کوئی کچھ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بلیک ہول کے اندر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے nobody really knows۔ لیکن بلیک ہولز کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ میں اور آپ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہماری زمین ہمیں اپنی طرف کھینچنے کی ایک طاقت رکھتی ہے کہ جسے گریوٹی کہتے ہیں، اور گریوٹی ہمیں ہماری زمین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ اس وقت ہماری زمین کی گریوٹی 1G ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ گریوٹی ڈبل یعنی 2G ہو جائے تو ایسے میں ہمارے لیے چلنا پھرنا، قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا، دبھر ہو جائے گا، کیونکہ زمین اب ہمیں زیادہ پاور کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ گریوٹی 10Gs ہو جائے تو
ایسے میں پرندے اڑنا چھوڑ دیں گے، ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور ہم زمین سے تقریباً چپک کر رہ جائیں گے۔ لیکن گریوٹی کے 100 Gs پر پہنچنے کے بعد ہم زمین سے اس طرح چپکے ہوئے ہوں گے کہ جسم میں ذرا سی بھی حرکت کرنے پر ہمیں ہماری ہڈیاں چٹکتی ہوئی سنائی دیں گی۔ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں اس ناقابل تصور طاقت کو، اور اگر یہ گریوٹی کسی طرح سے 16 کھرب Gs ہو جائے تو ایسے میں ہماری زمین غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ کالی آنکھ کی شکل کا ایک بھیانک بلیک ہول وجود میں آ جائے گا، جس کے اندر اتنی پاورفل گریوٹی ہوگی کہ کوئی بھی چیز اس کی کھینچ سے بچ نہیں پائے گی، یہاں تک کہ اس کے راستے میں آنے والا سورج بھی نہیں۔ اور ایسے ہی ایک واقعے کو ذوالقرنین نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں کوئی سورج یا ایک ستارہ آنکھ کی شکل کے کیچڑ جیسے ڈنس بلیک ہول کے اندر گر رہا تھا۔ لیکن ایسا ہی ایک منظر چند سال پہلے ہماری بھی دوربینوں نے دیکھا تھا۔ ان دوربینوں کی رپورٹس ناسا کی جیٹ پروپلشن لیب نے تیار کی۔ اس رپورٹ کو CBSnews.com نے شائع کیا تھا اور اس رپورٹ کا نام ہے A2 2021 EHB۔ اس کے علاوہ ایسٹرو فزیکل جرنل نے بھی اس رپورٹ کو پبلش کیا تھا، اور اس رپورٹ میں دراصل ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جسے ٹائیڈل ڈسرپشن ایونٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ دسمبر 2021 میں ہمارے ایک سے زیادہ دوربینوں نے 250 ملین سال کے فاصلے پر دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جس کی ایک سائیڈ دھیرے دھیرے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ستارہ ایک بلیک ہول میں گر رہا ہے، اور یہ سب کچھ چند لمحوں میں نہیں ہوا، بلکہ بلیک ہول اس ستارے یا اس سورج کو دھیرے دھیرے کھا رہا تھا، ڈیواور کر رہا تھا، یہاں تک کہ 5.5 مہینے لگے کہ پورے کا پورا سورج آنکھ جیسی شکل کے کیچڑ جیسے ڈینس بلیک ہول میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ابن عباس کی کہی ہوئی ایک بات سنائی تھی کہ جس قوم کو ذوالقرنین نے دیکھا وہ ایک بہت بڑی آبادی تھی، ان کا ایک بہت بڑا شہر تھا جس کے 12,000 دروازے تھے، اور اگر اس شہر کا اپنا شور نہ ہوتا تو ان لوگوں کو اپنے سورج کے عین الحمیہ میں ڈوبنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ اگر یہ بات آپ ایک ریسرچر کی نظر سے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ آواز ان تک کیسے پہنچ جاتی، کیونکہ سورج اور ان کے درمیان تو یقیناً بہت بڑا فاصلہ ہوگا، ان کے درمیان خلا ہوگی اور خلا میں سے آواز ٹریول نہیں کرتی، تو وہ لوگ کیسے اپنے سورج کی آواز کو سن سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید صرف انسانی کانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کے کان ریڈیو ویوز کو سننا شروع ہو جائیں تو آپ کو آسمان یا خلا میں موجود ہر چیز کی آواز سنائی دے گی، اور ایسے ہی ایک بلیک ہول کی آواز ہماری ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ نے سن 2023 میں ریکارڈ کی تھی، کہ جسے سننا بذات خود دل دہلانے والا ایک تجربہ ہے، اور میں آپ کو وہ ریکارڈنگ سنا بھی دیتا ہوں۔ بلیک ہولز کے متعلق میں نے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دے دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک سورج یا ایک ستارہ کسی آنکھ جیسی شیپ کے انتہائی گرم اور انتہائی ڈینس جگہ میں کیسے ڈوبتا ہے۔ لیکن اصل سوال تو بھی ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا، یعنی عین الحمیہ کے قریب آباد وہ لوگ اور وہ دنیا کہ جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا کسی بلیک ہول کے قریب
کوئی دنیا آباد ہو بھی سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں۔ 12 اگست سن 2020 کو astronomy.com نے ایک جاپنیز پروفیسر ڈاکٹر کائچی واڈا کی ایک ریسرچ پبلش کی تھی۔ ڈاکٹر کائچی کاگوشیما یونیورسٹی میں ایسٹرو فزکس کے پروفیسر ہیں، اور انہوں اور ان کی ٹیم نے یہ دریافت کیا تھا کہ بلیک ہولز کے گرد بالکل ہماری طرح کی دنیایں ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری دنیا ہمارے سورج سے صرف 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جبکہ ایک بلیک ہول کے قریب آباد دنیا اس سے کم 100 کھرب کلومیٹر دور ہوگی، کیونکہ اگر وہ دنیا اس سے زیادہ قریب ہو گئی تو بلیک ہول اسے فوراً اپنے اندر کھینچ لے گا۔ وہ دنیایں دیکھنے میں کیسی ہوں گی، ان پر رہنے والی زندگی کیسی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ میں نے حیرت کے دروازے سیریز میں بتایا تھا، اور دوبارہ سے وہ سب یہاں بتانا اس ویڈیو کو بہت بہت طویل کر دے گا۔ بہرحال اس دنیا پر وہ لوگ رہ رہے تھے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دی کہ چاہے تو آپ انہیں سزا دیں یا چاہیں تو آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے 18ویں صدی کے ایک موراکن اسکالر ابن عجیبہ نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذوالقرنین کو یہ چوائس دینا اور پھر ذوالقرنین کا آگے سے جواب دینا صرف 2 ہی طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وحی کے ذریعے یا پھر الہام کے ذریعے۔ اور اگر تو یہ وحی تھی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابن عجیبہ بھی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو عین الحمیہ کے پاس رہ رہے تھے، ان کے متعلق ابن عجیبہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت پریمیٹیو قسم کے لوگ تھے، جیسے انسانوں کی کوئی بہت بنیادی قسم ہوتی ہے۔ ان کے کپڑے جانوروں کی کھالوں کے بنے ہوئے تھے، اور ان کی فطرت سکیونجر قسم کی تھی، یعنی کہ جو مل گیا وہ کھا لیا۔ لیکن اگرچہ وہ لوگ بڑے پریمیٹیو قسم کے تھے، لیکن ان میں صحیح اور غلط کا کانسیپٹ ضرور موجود تھا، اور اسی لیے تو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جو اچھا کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو غلط کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یعنی وہ لوگ اچھائی اور برائی کے کانسیپٹ سے واقف ضرور تھے۔ یہاں ایک تیسری چیز بھی انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے کہ جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، اور وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو ان لوگوں کے قریب ایک تباہ کن قسم کا ایونٹ چل رہا تھا، a kind of a destructive event۔ ان لوگوں کا سورج مر رہا تھا، وہ کسی عین حمیہ، کسی کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے خاتمے کے قریب تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ چوائس دے دی کہ انہیں سزا دے دیں یا پھر جزا۔ اور ذوالقرنین کو یہ چوائس کیوں دی گئی؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں ذوالقرنین بادشاہ تھے یا فرشتہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہ تو وہ بادشاہ تھے اور نہ ہی فرشتہ، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے کہ جو اس سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت کی اور ان کی طاقت میں بادلوں پر سفر کرنا اور اسباب کو استعمال کرنا دے دیا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عین الحمیہ والے لوگوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، کیونکہ وہ لوگ ویسے ہی اپنے خاتمے کے قریب تھے، اپنی جزا اور سزا کو فیس کرنے والے تھے۔ لیکن یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، سچ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوا یا کیا نہیں، اس کے متعلق میرے پاس کچھ انفارمیشن تو ہے، لیکن وہ انفارمیشن اتنی ویوڈ اور اتنی ایکسینٹرک قسم کی ہے کہ ایون کہ اس کی سچائی اور اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی شک ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں بتا رہا کہ جس کی حقیقت پر خود مجھے بھی شک ہو۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے آپ کو عین الحمیہ والے لوگوں کے متعلق بتا دیا۔ اب اپنا سورج ختم ہونے کے بعد وہ لوگ بچ پائے یا نہیں، اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان سوالوں کے جواب شاید ہم کبھی بھی جان نہ پائیں۔
لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ذوالقرنین واز اے مین ہو واز گیون گریٹ پاورز، انہیں واقعی بہت بڑی بڑی طاقتیں دی گئی تھیں، اور اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ذوالقرنین ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے سفر پر نکلے، اور اس بار وہ ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج نکلتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی عجیب و غریب اور بھیانک قسم کی جگہ تھی کہ جہاں کھڑا انسان سورج سے بچ سکتا ہی نہیں تھا۔ سورج کس جگہ سے نکلتا ہے، ادھر کوئی سورج سے بچ کیوں نہیں پاتا، اور وہاں رہنے والے لوگ دیکھنے میں کیسے تھے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے متعلق میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے کافی کچھ ہے، عین الحمیہ والے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ، اور وہ سب انفارمیشن انشاءاللہ میں آپ کو اگلی قسط میں دوں گا۔ اللہ حافظ۔